بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 806 ہے، 806، اور آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 83 کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مع الخالفین۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فَإِن پھر اگر رجعک واپس لے آئے آپ کو، اللہ إِلَىٰ طَائِفَةٍ کسی گروہ کی طرف، منہم ان منافقین میں سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ تو وہ اجازت مانگیں آپ سے، للخروج نکلنے کی، فَقُلْ تو کہہ دیجئے، لن تخرجوا ہرگز نہ نکلو گے تم، معیا میرے ساتھ، ابداً کبھی بھی، وَلَن تُقَاتِلُوا اور ہرگز نہ تم لڑو گے، معیا میرے ساتھ مل کر، عدوًا دشمن سے، اِنَّكُمْ بے شک تم، رضیتم راضی ہو گئے تھے، بالقعود بیٹھے رہنے پر، اول مرہ پہلی مرتبہ، فَقْعُدُوا تو بیٹھے رہو، مع الخالفین پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ ترجمہ یوں ہے، پھر اگر اللہ تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے، اب نہ میرے ساتھ مددگار ہو کر دشمن سے لڑائی کرو گے، تم پہلی دفعہ بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اس آیت میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر اللہ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف واپس لے جائے۔ دوسری بات، پھر وہ آپ سے نکلنے کی اجازت مانگے۔ تیسری بات، پھر آپ فرما دیجئے کہ تم ہرگز کبھی میرے ساتھ نہ نکلو گے، اور چوتھی بات، اور ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے جنگ نہ کرو گے۔ پانچویں بات، بے شک تم پہلی مرتبہ بیٹھنے پر راضی ہو گئے۔ چھٹویں بات، تم پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ بزرگان محترم، منافقوں کی بدقسمتی اور بدبختی پر ایک اور مہر ہے جو اس آیت میں لگائی جا رہی ہے۔ منافقوں کی ذلت و رسوائی کا بڑا سامان ان آیتوں میں ہے۔ اس آیت میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پیغمبر، اگر آپ جنگ تبوک کے اس سفر سے واپسی کے بعد ان منافقوں کے کسی گروہ کے پاس واپس جائیں، جو منافقوں کا گروہ آپ کے مدینے پہنچنے تک وہاں موجود ہو، اور اس کے بعد آپ کو دوبارہ کسی جہاد میں جانا پڑے اور یہ منافق آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت مانگیں، تو آپ ڈنکے کی چوٹ پر ان منافقوں سے یہ کہہ دیجئے کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ جہاد میں نہیں چلو گے، اور نہ ہی تم لوگ آئندہ میرے ساتھ کسی دشمن سے لڑو گے، تم اسی قابل ہو کہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ تم نے جس طرح اس سے پہلے پیچھے رہ جانے اور اپنے گھروں میں عورتوں کے ساتھ بیٹھ رہنے کو پسند کیا، ابھی بھی وہی پسند کر لو، تم پیچھے رہ جانے ہی کے لائق و قابل ہو۔ ہمارے ساتھ جنگ میں چلنے کے تم قابل نہیں ہو، جس طرح بوڑھے، بچے اور معذور عذر کی وجہ سے نہیں آئے، تم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ عذر کی وجہ سے جنگ میں نہیں آئے اور تم عذر کے بغیر جنگ میں نہیں آئے۔ وہ لوگ عذر کی وجہ سے مجرم نہیں، مگر تم تو اللہ کی نظر میں اور اس کے رسول کی نظر میں مجرم ہو کہ تم نے جہاد جیسی سعادت سے محرومی پائی۔ اب یہ محرومی تمہاری گھٹی میں پڑ چکی ہے، تمہارے اوپر اس محرومی کا ٹھپا پڑ چکا ہے، پڑے رہو اپنے گھروں میں، ہمارے ساتھ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک سخت موقع بیان کیا گیا منافقین کے بارے میں کہ آئندہ وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی جہاد نہ کر پائیں گے۔ اس میں دین اسلام کا تحفظ بھی ہے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے
बेहद अहम आफाकी फैसला भी है, इसलिए कि मुस्तकबिल में इन मुनाफिकों के जंग में चलने से फसाद और बिगाड़ का कतई अंदेशा है। इस आयत में इसकी वजह भी बताई जा रही है कि इन्नकुम रज़ीतुम बिल क़ुऊदी अव्वल मर्रा, तुम लोग पहली मर्तबा बैठने पर राजी हो गए थे। जब तुम खुद पहली मर्तबा बैठने पर राजी थे तो अब तुम लोग क्यों जंग में मेरे साथ चलने की इजाजत मांग रहे हो? अब तो बस बैठने वालों के साथ बैठ जाओ। फ़क़उदू मअल क़ाइदीन, यहां बैठने वालों के साथ बैठ जाओ से क्या मुराद है? इसमें मुफस्सिरीन के चंद अक़वाल हैं। एक कौल तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का ये है कि बैठने वाले मर्द मुनाफिकीन के साथ तुम भी बैठ जाओ। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल ये है कि औरतों, बच्चों और माज़ूरों के साथ बैठ जाओ। इब्न जरीर इस कौल के कायल नहीं है। वो कहते हैं कि अगर औरतों के साथ बैठना मुराद होता तो फ़क़उदू मअल ख़वालिफ़ कह दिया जाता, मगर यहाँ तो फ़क़उदू मअल क़ाइदीन कहा गया। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ फ़क़उदू मअल क़ाइदीन से फ़क़उदू मअल फासिदीन मुराद है कि फसाद और बिगाड़ पैदा करने वालों के साथ बैठ जाओ। इससे ये भी सबक मिलता है कि जंगों में ऐसे लोगों का साथ रहना दुरुस्त नहीं जो ऐसी जलील हरकत करते हैं और फितना और फसाद बर्पा करते हैं या इस्लामी फौज को खोखला करने की ऐन वक्त में साजिश करते हैं। सूरह फतह की आयत नंबर 15 में भी इन मुनाफिकीन से ये बात कही गई, कुल लन तत्तबिऊना कज़ालिकुम क़ाल अल्लाहु मिन क़ब्ल, अल्लाह ताला पहले ही फरमा चुका है कि तुम हमारे साथ हरगिज़ नहीं चलोगे। अल्लाह तबारक व तआला इन हक़ाइक़ को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।